اب ہم آتے ہیں مسند احمد کی حدیث 12465 کی طرف۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم آسمان پر کوئی تارا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں ثریا تارے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نسل میں سے ثریا ستاروں کی تعداد کے بقدر 2 آدمی ہر فتنے کے زمانے میں اس امت پر حکمرانی کریں گے۔ آپ نے حدیث سنی، اب ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ ثریا یعنی کہ سیریس ایک ستارہ نہیں بلکہ 2 ستارے ہیں۔ ان دونوں ستاروں سے 2 حکمرانوں کو تشبیہ دی گئی جو کہ دور فتن میں مسلمانوں پر حکمرانی کریں گے، جو کہ حضرت عباس کی نسل سے ہوں گے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سیریس بی کی دریافت 1862 میں ہوئی تھی اور بذریعہ ٹیلیسکوپ کی گئی تھی، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کیسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہوئی اور دنیا میں عباسی سلطنت قائم ہوئی۔ اب وہ 2 کون سے حکمران ہیں کہ جنہوں نے دور فتن میں حکومت کی، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ دوستو، یہ وہی ثریا ستارہ ہے جہاں کا سفر ذوالقرنین نے کیا تھا، اور اس سفر پر کبھی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان قدیم لوگوں کو ستاروں کا علم کیسے ہوا؟ وہ کیسے جانتے تھے کہ اس ثریا ستارے کے پیچھے بھی ایک اور ستارہ موجود ہے؟ حالانکہ ان کے پاس ایسے کوئی آلات موجود نہیں تھے کہ جن سے وہ 8.67 لائٹ ایئرز دور ایک نامعلوم ستارے کو دریافت کر سکتے۔ اور دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ ان تہذیبوں میں بار بار ثریا ستارے سے کچھ لوگوں کے آنے کا ذکر کیوں پایا جاتا ہے؟ آپ قدیم مصری، بابلی، ایرانی، یونانی اور افریقی تہذیبوں میں یہ بات مستقل طور پر پائیں گے کہ ان کے خدا آسمان سے آئے تھے، اور پھر سب میں سیریس کا نام آئے گا۔ ایک خیال تو یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہی ستارہ آسمان میں سب سے روشن ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس وقت کے لوگوں نے اس کی روشنی کی وجہ سے اپنے خداؤں کو اس ستارے سے آنے والا کہہ دیا ہوگا۔ لیکن اس افریقی قبیلے کو کیسے معلوم تھا کہ اس روشن ستارے کے پیچھے بھی ایک ستارہ ہے اور اس کا نام بھی ثریا ہے، جبکہ وہ 1862 سے پہلے نظر بھی نہیں آیا تھا؟ وہ کون تھا جو ثریا دوئم سے زمین پر آیا کرتا تھا؟ اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی قول ہے کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ثریا ستارے پر باندھا تھا۔ حالانکہ کعب بن احبار کی یہ حدیث مجھے ابھی تک نہیں مل سکی، لیکن ساحل ادیم صاحب اور دوسرے لوگوں سے میں نے اسے متعدد بار سنا ہے۔ آپ میں سے کسی کو اگر معلوم ہو تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا۔ جہاں تک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام انسانوں سے زیادہ علم تھا، اور ان کے پاس وحی کا علم تھا کہ جس پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ پرانے وقتوں میں کسی نبی نے اپنی قوم کو اس ستارے کے متعلق بتایا ہو کہ اس روشن اور چمکدار ستارے کے پیچھے بھی ایک اور ستارہ ہے، اور وہی علم پھر نسل انسانی میں آگے آیا ہو، جیسا یہ افریقی قبیلہ سیریس سٹار سسٹم کے متعلق جانتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ تاریخ میں کئی ایک ایسی قومیں گزری ہیں جن کے پاس ایسا علم تھا کہ وہ واقعات کے ظہور ہونے سے پہلے ہی ان کے متعلق جان لیتے تھے؟ میں یہاں صرف 2 واقعات کا ذکر کروں گا کیونکہ دونوں واقعات پر قرآن اور حدیث سے شہادت ملتی ہے۔ پہلا واقعہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی تو نمرود کو اس واقعے کا علم تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ اس کے دعوی خدائی کو باطل ثابت کرے گا اور اس کے مذہب پر کاری ضرب لگائے گا۔ چنانچہ اس نے انہی تاریخوں میں تمام بچے قتل کرنے کا حکم دے دیا،
ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کے ذہنوں میں ضرور آ رہا ہوگا کہ جب اسی ثریا ستارے کو اپنا مذہبی پیشوا یا ریلیجس سمبل بنانے والے فرعون کو بھی علم ہو گیا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اس نے بھی وہی کام کیا جو کہ اس سے پہلے نمرود کر چکا تھا، یعنی کہ قتل کا حکم۔ اب آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں نے ایک جیسا عمل کیوں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے پاس ایک جیسا علم تھا، لیکن وہ علم کامل نہیں تھا۔ اگر کامل ہوتا تو اس کا نتیجہ ان دونوں کے حق میں نکلتا، اور تاریخ انسانی گواہ ہے کہ وہ ہونی کو نہیں ٹال سکے۔ دونوں بچے پیدا ہوئے، نبوت پر سرفراز ہوئے، اور دونوں جھوٹے خداؤں کے لیے چیلنج بنے، اور بالآخر جیت حق کی ہوئی۔ ان لوگوں کے علم نجوم اور آج کل کے علم نجوم کو مکس مت کیجیے گا، کیونکہ آج کی اسٹرالوجی اس علم کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اس وقت یعنی کہ قدیم وقت میں تو کاہن یا علم نجوم کے ماہر واقعات کی تاریخ تک دے دیا کرتے تھے، اور پھر ایسا ہو بھی جایا کرتا تھا کہ جس واقعے کی تاریخ دی جاتی تھی وہ واقعہ اسی تاریخ کو رونما بھی ہو جایا کرتا تھا، اور اسے علم کی بنیاد پر لوگ ستاروں کو دیوتا یا خدا کا درجہ دینے لگے، جیسا کہ ثریا ستارے کے ساتھ ہوا، یعنی کہ سیریس سٹار کے ساتھ۔ لیکن یہ علم جو بھی تھا اتنا حقیقی اور کمپریہنسو ضرور تھا کہ وہ واقعات کو رونما ہوتے ہوئے وقت سے پہلے دیکھ لیتے تھے اور ان کا سدباب کر لیتے تھے، ورنہ کون یہ پیشین گوئی کر سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ سلطنت کی اور جھوٹے خدا کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اور اسی قسم کی پیشین گوئی رسول اللہ یعنی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی کی گئی تھی، لیکن وہ علم کون سا تھا ہم آگے بات کریں گے۔ اور چلتے چلتے یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے سورج کے عین پیچھے ثریا ستارہ ہے، مطلب کہ بالکل ایک ہی لائن پر، یعنی کہ ہمارا ہمسایہ ثریا ستارہ۔